بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے سلفی منہج کی حقیقت کے عنوان سے یہ سلسلہ وار ہفتہ واری درس چل رہا ہے، اور اعلان کے مطابق یہ درس آج سے آئندہ ہفتوں میں مغرب کی نماز کے بعد ہوا کرے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دن چونکہ بڑا ہو رہا ہے اور عشاء کی نماز میں تاخیر ہوتی ہے، اس لیے یہ درس عشاء کے بجائے مغرب میں کر دیا گیا، اور جب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے دھیرے دھیرے جب دن چھوٹا ہوگا تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کے ذریعے سے آپ کو اطلاع دے کے اور پھر درس معمول کے مطابق عشاء کے بعد کر لیا جائے گا۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں ہمارے سامنے ہیں وہ سلفی منہج سے متعلق بہت ہی اہم اور بنیادی باتیں ہیں، اور ہمارا اور آپ کا جو عنوان اس کتاب میں، اس رسالے میں چل رہا ہے وہ بدعت سے متعلق ہے۔ بدعت کی حقیقت کیا ہے، بدعت کی مذمت قرآن میں، سنت کے اندر موجود ہے، یہ ساری باتیں اس سے پہلے کے ہفتوں میں آپ کے سامنے آئی ہیں۔ پچھلے درس میں آپ کے سامنے جو بات آئی تھی وہ اسی بدعت سے متعلق ایک جزوی مسئلے پر تھی، اور وہ مسئلہ بھی بہت ہی اہم اور بنیادی مسئلہ تھا اور ہے۔ وہ یہ تھا کہ اگر کسی شخص سے کوئی عام مسلمان ہو یا خصوصیت کے ساتھ صاحب علم فضل ہو اور سنت کی راہ پر گامزن ہو، سنت پر قائم رہتا ہو، سنت اس کا راستہ ہو، سنت اس کا مشن ہو، سنت کی اتباع اور پیروی اس کی زندگی کا دستور اور لائحہ عمل ہو، ایسے شخص سے اگر کہیں کوئی بدعت سرزد ہو جائے تو ایسی صورت میں اس عمل کو تو بدعت کہا جائے گا، لیکن اسے دائرے سنت سے نکال کر بدعت میں داخل نہیں کیا جائے گا، اور اس سلسلے میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے آئی تھیں۔ اگلا جو عنوان تھا جس پر گفتگو ہونی تھی اور وقت کی قلت کی وجہ سے اسے آج کے لیے ملتوی کر دیا گیا تھا، وہ عنوان ہے بدعت کے سلسلے میں ایک بہت ہی معروف مسئلہ جسے بدعت حسنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ سلفی منہج کی حقیقت کہ سلفی منہج جو ہے، یعنی سلف کا جو راستہ ہے، صحابہ تابعین کا اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کا جو راستہ ہے، اس راستے کی یہ باتیں ہیں کہ بدعت کے سلسلے میں قرآن و سنت کے دلائل کو سامنے رکھ کر وہ کیا عقیدہ، کیا نظریہ رکھتے ہیں، اور کیسے بدعتوں کے ساتھ ان کا تعامل اور بیہیویئر ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے بہت سارے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہمارے سامنے سے گزر رہا ہے۔ اب یہ جو مسئلہ ہے بدعت حسنہ کا مسئلہ، یہ مسئلہ بھی بہت ہی زیادہ اہم اور بنیادی ہے۔ بدعت نئی چیز کو کہتے ہیں جس کی کوئی مثال نہ ہو، جس کی کوئی اصل نہ ہو، جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، انوکھی چیز، نرالی چیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا بدیع السماوات۔ بدیع یہ لفظ بھی با، دال اور عین سے ہی بنا ہوا ہے۔ بدیع صفت کا لفظ ہے، یہ صیغہ ہے، اور اسی با، دال، عین سے بنا ہوا ہے۔ بدیع السماوات والارض، زمین اور آسمان کا بدیع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی سمپل کے زمین کو، آسمان کو وجود بخشنے والا ہے۔ تو یہی ہے بدعت کا لفظ، انوکھا، کوئی مثال نہیں، کوئی سمپل نہیں، کوئی نمونہ نہیں، پہل از سرے نو، نئے سرے سے ایک چیز وجود میں لانا۔ اچھا، اب وہ جو ساری باتیں اس سے پہلے تفصیلات میں گزری ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ آج کے عنوان سے متعلق جو بات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اب اسی بدعت کو، جس کی کوئی اصل اللہ تعالیٰ کے دین میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، سنت میں نہیں ہے، اس کی
मजम्मत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस में सरी है, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदअत गुमराही है। और फिर आगे वो कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, और फिर आखिर में अंजाम व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हर इस्लाम और दीन के अंदर निकाली गई नई चीज़ बिदअत कहलाती है, और जो बिदअत है वो गुमराही है। हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है, गुमराही का अंजाम जहन्नम है, उसकी सज़ा गुमराही का अंजाम और उसकी सज़ा जहन्नम है। अब वो गुमराही अगर हमेशा हमेश जहन्नम में रखने वाली गुमराही है तो हमेशा हमेश जहन्नम में रह जाएगा इंसान। और अगर ऐसी गुमराही नहीं है जो हमेशा हमेश के लिए उसे जहन्नम का मुस्तहिक बना दे, तो एक मुद्दत के बाद जिसका इल्म अल्लाह तबारक व तआला को है, उसे अपनी सज़ा मिलकर उसे जहन्नम से आज़ाद किया जाएगा, उसे छुटकारा दिलाया जाएगा और फिर वो जन्नत में दाखिल किया जाएगा। इस एतबार से कुल्लु बिदअतिन ज़लाला और कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार का ये सरसरी माना आपके सामने आ गया है। मसला ये है कि जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया हर बिदअत गुमराही है, तो फिर जो तक़सीम पाई जाती है बिदअत हसनह की और बिदअत सय्यिअह की। बिदअत हसना बिदअत लेकिन अच्छी बिदअत, बिदअत सय्यिअह यानी बिदअत यानी बुरी बिदअत। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीसों में हर बिदअत को गुमराही कहा गया है। ये जो तक़सीम आ गई है अच्छी बिदअत और बुरी बिदअत, इस तक़सीम की क्या हकीकत है, इसका माना क्या है, इसकी मिसालें क्या हैं, इसके शवाहिद क्या हैं, इस पर इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज गुफ्तगू होगी। और इसका जो निचोड़ है, इसका जो खुलासा है, वो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे और आपके सामने आएगा। और खुसूसियत के साथ अल्लामा शेख नासिरुद्दीन मोहम्मद नासिरुद्दीन अल अलबानी रहमतुल्लाह अलैह का भी जो मौक़िफ़ है वो भी बेअइन ही सुन्नत के मुताबिक है, साहबे किराम के मौक़िफ़ के मुताबिक है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनका ज़िक्र भी सरसरी तौर पर ज़िम्नन आता रहेगा। तो बिदअत हसना अच्छी बिदअत और बुरी बिदअत। एक बात याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों के ख़िलाफ़ कोई भी सहाबी अमदन व कसदन जान बूझकर इल्म होते हुए हरगिज़ अल्लाह के नबी के ख़िलाफ़ नहीं कर सकता। ये हमारा मुत्तफ़क़ा अक़ीदा होना चाहिए, क्योंकि सहाबे किराम कुल्लुहुम उदूल, सब के सब उदूल हैं, सब के सब अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मोतबर हैं, सबके यहाँ अदालत, सच्चाई, नेकी, तक़वा, तहारत, ज़ुहद, वरा, खौफ, खशियत, हर एतबार से वो पूरी इंसानियत में अम्बिया और रसूल अलैहिमुस्सलाम के बाद सबसे ज़्यादा नुमाया और सबसे ज़्यादा मुमताज़ हैं। बहैसियत बशर, बहैसियत इंसान उनसे ख़ता हो सकती है, उनसे गलती हो सकती है, उनसे चूक हो सकती है, लग़्ज़िशें सादिर हो सकती हैं, इससे इनकार नहीं है। लेकिन इस इम्कान के बावजूद बशर होने के नाते वो बशरियत की फ़हरिस्त में अम्बिया के बाद, रसूलों के बाद सबसे ऊँचे मकाम और मर्तबे पर फाइज़ हैं। जो नेकी, जो तक़वा, जो लिल्लाहियत, जो खौफ, जो खशियत उनके यहाँ हमें मिलती है, वो उनके बाद के किसी भी दौर में नहीं मिलती, न मिल सकती है, क्योंकि वो मुंतखब करदा हैं, वो चुनिंदा हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला के सिलेक्टेड और मुस्तफ़ा हैं। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने रिसालत और नबूवत के लिए अपने दीन की नशर व इशाअत के लिए अपने नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंतखब फरमा लिया, इस्तिफ़ा कर लिया, चुन लिया, अपना बरगुज़ीदा पसंदीदा बना लिया। ऐसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबे किराम का भी इंतखाब हुआ। आपके सहाबा को आपके दिफा के लिए, आपके लाए हुए दीन की हिमायत के लिए, आपकी नुसरत के लिए, दीन की नुसरत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपके साथियों को और सहाबा को मुंतखब फरमा लिया। इसलिए ये बात अपनी जगह एकदम अटल है। हतमी तौर पर हमारा ये ईमान होना चाहिए कि सहाबे किराम में से कोई एक अदना सहाबी भी, अदना इस माने में कि किसी को बहुत कम सोहबत मिली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सिगारी सहाबा, छोटे सहाबा में से मिसाल के तौर पर, तो बहरहाल कोई भी सहाबी अगर सहाबियत का शरफ उसे मिल गया है
تو پھر یہ مقام، یہ شرف اور یہ منصب، یہ عظمت اس بات کے منافی ہے کہ کبھی بھی کہیں بھی کوئی بھی ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کی خلاف ورزی کرے اور اس کا علم ہو کرے، اس کی جانکاری ہو کرے، عمدن وہ کرے، جان بوجھ کر کے کرے، ایسا ممکن نہیں ہے سرے سے۔ ہمارے ایمان سے یہ چیز نکل جانی چاہیے کہ کوئی اللہ کے نبی کا کوئی صحابی جان بوجھ کر کے سنت کی مخالفت کرے گا، کوئی عمدن و قصدن کسی چیز کو سنت قرار دے گا جبکہ وہ سنت نہ ہو، بدعت ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر کہیں کوئی چیز آئی ہے تو پھر اس سلسلے میں ہمیں اسی ایمان کے ساتھ جانچنے پرکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم ایک دوسرے پر کسی بھی مسئلے میں نقد کرنا شروع کر دیتے ہیں، تبصرے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے بارے میں مثبت منفی رائے قائم کر لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اس سے کہیں زیادہ بلند اور برتر ہیں کہ ہم اپنی زبانیں کسی بھی طرح کی ٹپڑی، تبصرہ، کمنٹ یا کسی بھی طرح کی رائے دہی کے اعتبار سے ان کے خلاف کریں، چلائیں۔ زبان قلم یہ کسی بھی صورت میں روا جائز نہیں ہے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں یہ اجمالی بات مستقل اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے تعلق رکھتی ہے۔ ہم موضوع میں داخل ہوتے ہیں۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھایا ہے۔ آخر بعض صحابہ کرام اور خصوصیت کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کے آثار میں یا آپ کے اقوال میں، آپ کی حدیثوں میں ایسی چیز ملتی ہے ایک سے زیادہ قول میں بھی اور عملی طور پر بھی، جس میں بدعت کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو آخر یہ بدعت کا لفظ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے استعمال کیا، کس معنی میں ہے؟ کیا واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ورزی کرتے ہوئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم مرتبت کے مقام کے صحابی، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ میں دوسرے سب سے بڑے مقام کے ساتھی ہیں، انسانیت میں اللہ کے نبیوں کے بعد دوسرے سب سے بڑے مقام اور مرتبے کے انسان شخصیت ہیں، کیا ایسا سوچا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہو جو بدعت ہو اور اس کو بدعت کا لفظ استعمال کر کے آپ نے اس کو بدعت قرار دیا ہو؟ قاعدہ گزر چکا ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں ہم ہرگز ایسی بات نہیں کہہ سکتے۔ یہ بات جو ہم ایسی بات نہیں کہہ سکتے، یہ اصول کی بات ہے، یہ کوئی ایموشن کی بات نہیں ہے، یہ کوئی جذبات کی بات نہیں ہے، یہ اصولوں کی بات ہے، ضابطوں کی بات ہے، قرآن کریم کے دلائل، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی جو سیرت اور ان کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پہ انہوں نے گزاری ہیں، صبح و شام بہت سارے حالات سے گزرنا ہوا، حالات اچھے بھی آئے، پریشان کن بھی آئے، آزمائشیں آئیں، مشقتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، ہر طرح کی قربانی کے دینے کے حالات بھی پیش آئے، وہ صحابہ کرام آخری دم تک پورے ایمان و یقین کے ساتھ ڈٹے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، آپ کے ساتھ میں، آپ کے دفاع میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے ہوئے دین کی نشر و اشاعت میں، اس کے ڈیفنس میں۔ اس لیے یہ امپاسبل ہے، اس طرح کی کوئی بات ہم ہرگز تسلیم نہیں کر سکتے، یہ اصول کی بات ہے، جذبات کی بات نہیں ہے۔ لوگ آتے ہیں عقل پرست حضرات اور کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے ایسی ایسی بات انہوں نے کہی، ایسا ایسا کام انہوں نے کیا ہے، اور آپ کہتے ہیں ان کے خلاف زبان نہیں کھولنا چاہیے۔ اس لیے نہیں زبان کھول سکتے، اس لیے تبصرہ نہیں کر سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا مقام خود نبی کی زبان سے امت کو ملا ہوا ہے۔ انبیاء معصوم ہیں، انبیاء کے بعد اللہ کے بندوں میں عصمت نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بندگان انبیاء علیہ السلام کے بعد معصوم نہیں ہے، کوئی انسان معصوم نہیں ہے، اس سے غلطی کا صدور ہو سکتا ہے، چوک ہو سکتی ہے، اس سے کوئی خطا سرزد ہو سکتی ہے، کوئی لغزش، زلہ جس کو کہتے ہیں زلات، لغزشیں صادر ہو سکتی ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ عقیدہ بھی اچھی طرح سے جان لینا چاہیے، یہ راستہ سمجھ لینا چاہیے کہ نبی کے صحابہ کرام کے بارے میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب معلوم ہے کہ وہ انسان ہیں، آپ کو خوب معلوم ہے کہ وہ بشر ہیں، ان سے غلطی چوک ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عصمت کا راستہ، عصمت کا منصب نہیں دیا ہے، معصوم نہیں ہے، وہ سب معلوم ہے۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، سب و شتم نہ کرو، لعنت نہ کرو، تبرئے نہ کرو، اول فول ان کے بارے میں نہ بولو، ان کی شانوں میں گستاخی نہ کرو، انہیں برا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ ان کا مقام ایسا ہے کہ یہ دین کہتا ہے کہ ہم ان کے بارے میں زبان نہ کھولیں۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے، بشر ہیں، ان سے چوک ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے ان کے مقام اور مرتبے کا حوالہ دیا۔ آپ نے کیا دیا؟ انہیں ان کے بارے میں زبان نہیں کھولنا ہے، تبصرہ ٹپڑی نہیں کرنا ہے، برا بھلا نہیں کہنا ہے۔ اس کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ معصوم ہے، ان کے خلاف بات نہیں کرنا۔ آپ نے فرمایا ان کا مقام اتنا اونچا ہے کہ تم ان کے بارے میں زبان نہیں کھولو گے۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ لَوْ أَنفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفًا، اس لیے کہ ان صحابہ کا میرے مقام ایسا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے سونا خرچ کر دے، احد پہاڑ کے برابر، احد پہاڑ مدینے کا پہاڑ ہے، معروف پہاڑ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے جب سفر سے واپس آتے تھے، مدینے میں داخل ہوتے تھے، احد پر نظر پڑتی تھی تو اللہ کے نبی فرماتے تھے ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور پہاڑ آج بھی میں سمجھتا ہوں کم سے کم 4-5 کلومیٹر 6 کلومیٹر یا اس سے بھی زیادہ کے رقبے میں پھیلا ہوا ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی، تم میں سے کس کو کہا اللہ کے نبی نے تم میں سے؟ نبی کے صحابہ کے علاوہ، نبی کے صحابہ کے علاوہ مخاطب ہیں، صحابی نہیں، نبی کے ساتھ، کیونکہ صحابہ کا مقام بیان کیا جا رہا ہے اور صحابہ کے علاوہ کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، انفق مثل احد، احد پہاڑ کے مثل، سیم ویسے ہی بالکل اتنا ہی، آپ نے کیا فرمایا؟ ذهباً، سونا خرچ کر دے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، تو وہ احد پہاڑ کی مثل سونا خرچ کرنے والا بھی، سونا گولڈ خرچ کرنے والا بھی میرے ایک صحابی کے ایک مد یا آدھے مد جو، گیہوں، اناج خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت دین کی نشر و اشاعت کی قربانیاں، آزمائشوں کا سامنا تھا، اس وقت ان صحابہ نے وہ قربانی پیش کی ہے جس کی مثال آپ دنیا میں تاریخ میں پا نہیں سکتے۔ اس لیے ان کا مقام ایسا ہے کہ ان کے بارے میں زبان نہیں کھولنی۔ اب آپ سوچیں کہاں احد پہاڑ اور کہاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں مد احدہم ولا نصیفہ، تم میں سے کسی آدمی، ان میں سے کسی آدمی کا ایک مد، یہ ہے مد، مد کیا ہے؟ یہ ایک چلو ہے نا، اسی کو بھر کر کے جب ایسے آپ دکھائیں گے کسی کو تو مد ہوگا، یا اس کا آدھا۔ اگر اس میں مثال کے طور پر اگر 400 گرام کوئی سامان آتا ہو، آدھا کلو آتا ہو تو اس کا آدھا، بطور مثال پیش ہو رہی ہے بات، اس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ احد پہاڑ سونا خرچ کرنے والا ان کے مد، گیہوں، جو، اناج جو بھی ہو سکتا ہے، اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ ایمان ہے ہمارا۔ اس لیے کوئی فلسفہ، کوئی لاجک، کوئی دانشوری، کوئی مطالعہ، کوئی اسٹڈی ہسٹری اور تاریخ کی، اس طرح کا کوئی بھی حوالہ کبھی بھی کہیں بھی عرب، عجم، مستقبل، ماضی، حال، مستقبل میں کبھی بھی کوئی بھی دے کر کے نبی کے صحابہ کرام کے بارے میں زبان نہیں کھول سکتا، قلم نہیں چلا سکتا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اب ہم اپنی عقل لگائیں گے تو کہیں گے فلاں واقعے میں فلاں سے غلطی ہوئی، فلاں واقعے میں فلاں نے غلط کیا، فلاں واقعے میں فلاں نے غلط کیا، وہاں وہ حق پر تھے، وہاں وہ ناحق پر تھے۔ بھئی حرام ہے،
ہمارے لیے کوئی بات کوئی تبصرہ کرنا درست ہی نہیں ہے نبی کے صحابہ کرام کے اوپر۔ محرم کے مہینے کا آغاز ہونے جا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، تیاریاں چل رہی ہیں، پنڈال لگائے جائیں گے، اسٹیج سجیں گے، کرسیاں اور دیگر انتظامات ہوں گے، اور پہلی تاریخ کی شب سے ہی حضرات صحابہ کرام کے خلاف تبرئے کرنا لوگ شروع کر دیں گے، گالیاں دیں گے، سب و شتم کریں گے، لعنت برآمد کریں گے، انہیں مرتد اور کافر قرار دیں گے، انہیں غاصب اور انہیں ظالم قرار دیں گے، مختلف انداز سے کوئی ایسا الزام، کوئی ایسی بدزبانی، کوئی ایسی گالی، کوئی ایسا تبرہ نہیں ہے جس کا استعمال صحابہ کرام کے بارے میں نہ کیا جاتا ہو۔ روافض شیعہ حضرات کی طرف سے یہ بات بہت عام ہے، اور نادانی میں، لا علمی میں، جہالت میں، دیکھا دیکھی یا اس طرح سے کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے، بہت سارے عوام بھی سنت سے یا سنت سے نسبت رکھنے والے سنیوں میں سے لوگ بھی اس مجلس کی زینت بنتے ہیں، اس کا حصہ بنتے ہیں، سنتے ہیں اور اس کے بعد شاباشیاں دیتے ہیں، واہواہیاں کرتے ہیں۔ یہ افسوسناک بات ہے۔ ہم اگر اپنے صحابہ کرام کی عزت نہ کر سکے، نبی کے صحابہ کرام کی تکریم نہ کر سکے، ان کا مقام نہ سمجھ سکے، ان کے بارے میں معمولی سا تبصرہ بھی اگر ہم نے برداشت کر لیا تو ہم اس دین اسلام کو کھوکھلا کرنے کا سبب بن جائیں گے۔ وہی معتمد ہیں، وہی معتبر ہیں، انہی کے واسطے سے، انہی کے چین سے وہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اگر وہی غیر معتبر ہو جائے، وہی چین غیر معتبر ہو جائے، وہی کڑی پہلی والی، تو پھر دین اسلام کی باتوں کا کیا اعتبار باقی بچے گا؟ اسی لیے ہمارے علماء نے یہ بات کہی ہے، انہم یریدون ان یجرحوا شہودنا، یہ دشمنان چاہتے ہیں کہ ہمارے دین اسلام کے گواہوں کو مجروح کر دیں۔ دین اسلام کے اصل گواہ کون ہیں؟ قرآن کو، سنت کو نبی کی زبان سے سن کے، دیکھ کے، ان کے ساتھ رہ کر کے آگے پہنچانے والے کون لوگ ہیں؟ اگر ان کو مجروح کر دیا جائے گا تو پھر دین اسلام سے منسوب جتنی باتیں ان لوگوں نے امت کے اگلوں تک پہنچائی ہیں وہ سب کے سب مجروح ہو جائیں گی یا نہیں ہو جائیں۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر طے ہے، ضمناً یہ بات آ گئی، ورنہ اصل بات کیا چل رہی ہے؟ وہ یہ چل رہی ہے میرے بھائیوں کہ بعض صحابہ کرام سے جو سنت کے بدعت کے لفظ کے ساتھ حسنہ کا لفظ آیا ہوا ہے، اچھی بدعت، اس کا معنی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے قیام اللیل، صلاۃ اللیل، تراویح کی نماز کا تذکرہ آتا ہے، صحیح بخاری میں، مسلم میں، دیگر کتابوں کے اندر آتا ہے۔ اس سلسلے میں جو واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 شب 3 راتوں میں صحابہ کرام کو باجماعت تراویح کی نماز پڑھائی رمضان میں۔ آپ نے باجماعت تراویح کی نماز پڑھائی۔ تراویح، قیام اللیل، صلاۃ اللیل، تہجد، کوئی بھی نام رکھیں، اسی نماز کا نام ہے، اسی نماز کا نام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 رات نماز پڑھائی، اور اس کے بعد آپ چوتھے دن جب صحابہ کرام انتظار کرنے لگے کہ آپ تشریف لائیں گے، نماز پڑھائیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نکلے، تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا اما انہو لم یمنعنی الخروج الیکم الا انی خشیت ان تفرض علیکم۔ ساتھیوں، انتظار کر رہے ہیں آپ بہت دیر سے، میرے اصحاب، آپ انتظار کر رہے ہیں دیر سے کہ میں نکلوں، جیسے میں نے 3 دن نماز پڑھائی ہے، آگے بھی نماز پڑھاؤں میں، لیکن تمہارے پاس آنے، باہر نکلنے، آ کر کے تمہیں نماز پڑھانے سے مجھے کسی چیز نے نہیں روکا سوائے اس ڈر نے کہ یہ نماز، مجھے خوف ہوا، ڈر ہوا مجھے کہ یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے، یہ نماز تم پر فرض نہ دی جائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز نہیں پڑھائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی روایت میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی روایت پہ یہ بات آئی ہوئی ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ بات فرمائی کہ مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے، اسی ڈر کی وجہ سے میں باہر نہیں نکلا۔ وہی اتر رہی ہے، تمہارا شوق اتنا زیادہ ہے تو اگر یہ نماز کہیں فرض کر دی گئی تو تمہارے لیے مشقت ہو جائے گی۔ فَصَلُّوهَا فِي بُيُوتِكُمْ، فَصَلُّوهَا
फी बुयूतिकुम, इसलिए तुम ये नमाज अपने घरों में पढ़ लिया करो। ये रिवायत में इस बात का, इस लफ्ज़ का इजाफा मौजूद है। अब यहाँ पर ये बात तो ख़त्म हो गई। अब ऐसे ही रहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई, सहाबे किराम अपने घरों में नमाज़ पढ़ते रहे। इशा की नमाज के बाद से लेकर के तुलुए सुबह सादिक के पहले पहले ये नमाज सहाबे किराम पढ़ते रहे अपने घरों में। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 2 साल 6 महीने या 2 साल तकरीबन 2.5 साल के करीब खलीफा रहे। इस बीच में भी वही मामूल चलता रहा, सहाबे किराम अपने घरों में तहज्जुद की नमाज, क़ियामुल लैल, सलातुल लैल, तरावी जो भी कहें पढ़ते रहे। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा हुए और उसके बाद उनके दौरे खिलाफत के आगाज़ ही में चंद सालों ही के बाद उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सहाबे किराम को इस बात का हुक्म दिया, सहाबे किराम को, ताबईन को भी, लेकिन इमामत कराने वाले हज़राते सहाबे किराम थे, हज़रते उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रते तमीम बिन औस अद्दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। आपने फरमाया कि अलग अलग लोग नमाज पढ़ते हैं, घरों में भी लोग पढ़ते थे और कुछ लोग मस्जिद में भी पढ़ते थे, लेकिन औज़ाअन मुतफ़र्रिक़ीन, कोई अकेला खड़े होकर पढ़ रहा है, कोई 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, एक साथ खड़े हैं, उनका एक शख्स उनकी इमामत करा रहा है, इस तरह से। लेकिन सब लोग एक जमात कायम हो, एक इमाम के साथ क़ियामुल लैल करें, तरावी पढ़ें, ऐसा नहीं था। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई है और अब आपकी वफ़ात के बाद किसी भी हुक्म के शरीयत में फ़र्ज़ हो जाने का कोई मामला बाकी नहीं बचा और आपने 3 दिन नमाज पढ़ाई है। पढ़ाने के बाद चौथे दिन जब सहाबे किराम मुंतज़िर रहे कि आप आएँ, तो आप नहीं आए, आपने नमाज नहीं पढ़ाई और आप अलैहिस्सलाम जब निकले देर से तो आपने फरमाया कि मैं फ़र्ज़ होने के डर से तुम्हारे पास नहीं आया, तुम्हें जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ाई, तो अपने घरों में पढ़ लिया करो। ये हदीस उनके सामने थी, उन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझा और ज़ाहिर है कि सहाबे किराम से बढ़ करके अल्लाह के नबी की सुन्नतों को कौन समझ सकता है। उन्होंने समझा कि वे फ़र्ज़ियत के खौफ से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बाजमात नमाज पढ़ना तर्क कर दिया था। आपने फरमाया अब फ़र्ज़ होने का कोई मामला बाकी नहीं रहा, इसलिए आपने कहा कि क्यों ना जैसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इमामत करते थे, किया था आपने 3 दिन और आपके साथ सहाबे किराम इमामत में आपके साथ आपके पीछे पढ़ते थे, क्यों ना उस तरीक़े को एक बार फिर उस तरीक़े को वजूद में लाया जाए और उसको मुतारफ़ करवाया जाए और उसी तरीक़े के मुताबिक मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए तालीम दी जाए, हिदायत दी जाए। और फिर उसके बाद उन्होंने इस तरीके से अबू उबई इब्न काब और तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस बात पर मुकल्लफ़ किया कि तुम नमाज की में इमामत करो और तुम्हारे पीछे सहाबे किराम और दीगर मुसलमान जमात के साथ क़ियामुल लैल, तरावी, सलातुल लैल, तहज्जुद पढ़ेंगे। अब ये आपने हुक्म जारी कर दिया और इसी तरह से बाकायदा एक इमाम की इक्तिदा में मुसलमानों की जमात बनी। इशा की नमाज के बाद से लेकर के सुबह सादिक से पहले पहले कोई भी वक्त था वो, और लोग एक इमाम के पीछे इकट्ठा होकर नमाज पढ़ने लगे। अब ये सिलसिला चल पड़ा। उसके बाद एक दिन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे ही इशा की नमाज के बाद कुछ देर से टहलते हुए, यूं ही घूमते हुए आए तो आपने देखा कि मस्जिद में नमाज बाजमात हो रही है, इमाम इमामत कर रहा है और सहाबी रसूल उबई इब्न काब, तमीम दारी इमामत कर रहे हैं और उनके पीछे माशाअल्लाह पूरी मुसलमानों की जमात, सहाबा हैं, ताबईन हैं, सब बड़ी तादाद में सब नमाज अदा कर रहे हैं। वो मंज़र उन्होंने देखा तो उस मौके पर उन्होंने कहा निअमतिल बिदअतु हाज़िही, निअमतिल बिदअतु हाज़िही, वाह कितनी अच्छी बिदात है ये, कितनी अच्छी बिदात है, बड़ी अच्छी बिदात है ये। नेमा के माने होते हैं मदह, तारीफ़ करना, और बिसा के माने होते हैं मजम्मत करना। तो नेमतिल बिदातु बड़ी अच्छी बिदात है और बिसत कह दिया जाए तो बहुत बुरी है।
تو عمر بن خطاب نے کیا فرمایا، وہ منظر جب دیکھا کہ صحابہ اکٹھا ہیں، تابعین کے پیچھے، مطلب صحابہ تابعین امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھ رہے ہیں، تو اس منظر کو دیکھ کر کے انہوں نے کہا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ بدعت بڑی ہی اچھی ہے۔ اس مسئلے کو لے کر کے دو مشکل لوگوں نے پیدا کی، اس لفظ سے نعمت البدعۃ، اس کو لے کر کے یہیں سے مسئلہ پیدا ہوا۔ دو مسئلے لوگوں نے پیدا کیے۔ ایک مسئلہ جو پیدا کیا وہ یہ کیا کہ بھئی یہ تراویح امام کے ساتھ باجماعت پڑھنا بدعت ہے، تراویح کو باجماعت ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر کے پڑھنا کیا ہے، بدعت ہے۔ دوسرا ایک مسئلہ کھڑا کیا، اور یہ مسئلہ زیادہ بڑا ہے، وہ یہ ہے کہ بعض بدعتیں جو ہوتی ہیں وہ اچھی ہوتی ہیں، جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدعت کہا اور اچھی کہا، نعمت کہا، نعمہ بئسا، ایسے ہی نعمت البدعۃ ھذہ، یہ بدعت بڑی اچھی ہے۔ یہ دو مسئلہ پیدا کیا۔ اس سلسلے میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس لفظ سے دو مسئلے پیدا ہوئے۔ نمبر ایک، پہلا مسئلہ یہ کہ نماز تراویح کے اندر، نماز تراویح جماعت کے لیے، نماز تراویح میں جماعت بنانا، یعنی باجماعت نماز تراویح ادا کرنا، یہ کیا ہے، بدعت ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، اور اس طرح کی بات کہہ کر کے اس کو بدعت کہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی فاش غلطی ہے، بہت ہی خطرناک غلطی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے سامنے واضح حدیث ہے، صحیح بخاری کی، دیگر کتابوں کی ایک دم صریح روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو باجماعت تراویح کی نماز پڑھائی۔ یہ تو مسئلہ ہے ہی نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تراویح کی نماز باجماعت نہیں تھی، یہ بات تو بالکل غلط ہے، بہت بڑی غلطی ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ باجماعت تراویح کی نماز پڑھانا بدعت ہے۔ ایسے لوگ ہیں باقاعدہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جماعت کی تراویح باجماعت نماز جو پڑھائی اس کے بعد آپ نے بند کر دیا، آپ نے فرمایا گھروں میں پڑھو، تو گھروں میں ہی پڑھنا ہے، گھروں میں ہی پڑھنا ہے۔ باجماعت مسجد کے اندر نماز تراویح اگر ہو رہی ہے تو یہ بدعت ہے، اس طرح کی بات۔ تو بہرحال شیخ البانی کہتے ہیں کہ اس پر لمبی بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک دم واضح ہے، ہمارے لیے کافی ہے دلیل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات صحابہ کرام کو نماز باجماعت تراویح پڑھائی ہے، اور آپ نے اس کے بعد جماعت کرنا اس لیے روک دیا کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے۔ تو ایک دم واضح ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی ہے، امامت فرمائی ہے، جماعت بنی ہے آپ کے پیچھے، اور نماز ہوئی 3 دن تک ہوئی، 3 دن ہوئی، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے معاملہ روکا سلسلہ، اور آپ نے وجہ بتلائی کہ کیوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھانے سے اس وقت توقف کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں تو یہ ہے کہ بھئی آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی ہے، پھر یہ کہنا کہ بدعت ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ اس کے بعد جماعت کے ساتھ نماز آپ نے جو چھوڑی تھی وہ اس لیے چھوڑی تھی تاکہ فرض نہ ہو جائے۔ دوسرا مسئلہ جو پیدا کرتے ہیں وہ مسئلہ زیادہ نازک ہے، وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ بدعتیں، کچھ بدعتیں اچھی ہیں، قابل تعریف ہیں۔ اب مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ اگر کہتے ہیں کچھ بدعتیں اچھی ہیں عمر بن خطاب کے اس قول کے نتیجے میں، تو ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کل بدعت ضلالہ، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو پھر ایک طرف اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قول سے یہ مسئلہ نکالا جاتا ہے کہ کچھ بدعتیں اچھی بھی ہوتی ہیں، قابل تعریف بھی ہوتی ہیں۔ تو اس مسئلے میں وہ کیا کہتے ہیں، کچھ لوگ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ کچھ بدعتیں اچھی ہوتی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو ہر بدعت گمراہی ہے، یہ عام بات ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور کچھ بدعتیں قابل تعریف ہوتی ہیں، اچھی بھی ہوتی ہیں، اس کو خاص کر کے اس عموم سے نکال لیا گیا ہے۔ کیسے ایک چیز عام حکم ہو، اس عام حکم سے ایک حصے کو خاص کر کے الگ کر دیا جائے۔ تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی تو فرمایا ہے ہر بدعت گمراہی ہے، لیکن یہ اس سے مخصوص ہے، اس عام حکم سے، عام قاعدے سے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اس میں سے یہ بات خصوصیت کے ساتھ الگ کر لی گئی، یہ خاص ہے، یہ معاملہ اس کا الگ ہے۔ یہ اچھی بدعتیں دین کے اندر ہو سکتی ہیں، جو بدعتیں اچھی ہوں گی وہ گمراہی نہیں ہوں گی۔ بات سمجھ گئے نا کہ وہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں اس عموم سے یہ بات مخصوص ہے،
یعنی اس عام سے نکال کر اس کو خاص کر لیا گیا ہے کہ جو بدعتیں اچھی ہوں گی وہ گمراہی میں شامل نہیں ہوں گی. یہ مسئلہ اور اس کی دلیل یہی ہے. دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ وہ یہی دلیل پیش کرتے ہیں. اس دلیل کو ہمیں اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بدعت کیوں کہا؟ کیا یہ بدعت ہے؟ بدعت نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ سنت ہے. سنت ہے تو بدعت کیوں کہا؟ اور بدعت ہے تو سنت کیسے ہے؟ یہ بات ہمیں سمجھنی ہے. دیکھیے، علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اس بات کی بڑی اچھی وضاحت کی ہے، اور علامہ البانی کا نام اس لیے آ رہا ہے کیونکہ یہ کتاب ہم ان کے نسبت سے پڑھ رہے ہیں، ورنہ یہ باتیں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی نہیں ہیں. آ رہی یہ بات امام ابن عبد البر نے، ہے نا، ان سے پہلے اور علماء نے، ان کے بعد کے علماء نے، کئی ایک حوالے آپ کے سامنے آ رہے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا تھا کہ یہ بڑی اچھی بدعت ہے. بدعت کا معنی کیا ہے؟ ایک نیا طریقہ، ایک نیا طریقہ جو پہلے سے نہ رہا ہو، ایک نیا طریقہ جو پہلے سے نہ رہا ہو، اس نئے طریقے کو ایجاد کرنا بدعت ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بدعت اس لیے کہا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت جو بھی عہد تھا، جو بھی دور تھا، آپ کی وفات ہوئی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2.5 سال دور خلافت، پھر اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود جو وقت گزر چکا تھا دور خلافت کا. اس پورے عرصے میں جو بھی 3 سال 4 سال یا اس سے کم و بیش کا عرصہ گزرا، یا اور بھی زیادہ ہو سکتا ہے، وہ اس پورے عرصے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 دن سنت میں جو 3 دن پڑھا گیا تھا جماعت کے ساتھ، وہ طریقہ رکا ہوا تھا. اس طریقے کو اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے وجود بخشا، یعنی اس کو نئے سرے سے شروع کیا. اب اگر ایک ایسی چیز ہوتی جس کو شروع کیا، جس کا دین اسلام میں کوئی عطا پتہ نہ ہوتا، تب تو وہ بدعت ہوتی. تب تو کیا ہوتی؟ وہ چیز بدعت ہوتی، وہ کام بدعت کا ہوتا. لیکن چونکہ اس کی اصل موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی ہے، مسجد کے اندر پڑھائی ہے، لیکن فرض ہونے کے خوف سے روک دیا تھا، توقف کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس لیے اب اتنے عرصے کے بعد میں اس طریقے کو پھر نئے سرے سے شروع کر رہا ہوں. اس طریقے کو میں کیا کر رہا ہوں؟ شروعات اب پھر نئے سرے سے ہو رہی ہے. اصل موجود ہے، اور اس اصل کے وقت اس کو روک دیا گیا تھا فرض ہونے کے خوف سے. رکا ہوا تھا 3 سال 4 سال 5 سال یا اس سے کم و بیش. لیکن اب جب وہ فرض ہونے کا ڈر چلا گیا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا کہ اس طریقے کو پھر از سرے نو شروع کیا. نئے سرے سے سٹارٹ ہوا کہ نہیں سٹارٹ ہوا؟ کنٹینیو تو نہیں تھا بھائی، نئے سرے سے شروع کیا. اس لیے جو بدعت کا لفظ استعمال کیا، اسی اعتبار سے جو یہ شروعات نئی کی گئی، اس لیے اس کو اصطلاح بدعت، جو اصطلاح دین میں بدعت کہا جاتا ہے، کہ ایک ایسی چیز جس کی قرآن و سنت میں سلف امت پہ کوئی اصل نہ ہو اور اس کو دین بنا لیا جائے، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ حقیقت میں اصطلاح شریعت میں بدعت ہوگا. اس معنی میں بدعت نہیں ہے، اس معنی میں بدعت نہیں ہے، لیکن ہے طریقہ نیا، از سرے نو شروع کیا گیا ہے. اچھا کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی اصل موجود ہے. اچھی ہے اس لیے کیونکہ اس کی اصل موجود ہے. اگر اس کی اصلی موجود نہ ہوتی تو اس کو بدعت کہا جاتا. اور حاشا وکلا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سنت کے احیاء، سنت کو زندہ کرنے کے لیے پوری امت میں سب سے زیادہ اونچے لوگوں میں جانے جاتے ہیں، بھلا وہ کیسے ایک بدعت کی ایجاد کر سکتے؟ تو انہوں نے لغوی طور پر ایک اصطلاح، شریعت کی اصطلاح کہ کوئی چیز دین میں نہیں ہے اس کو دین سمجھا جا رہا ہے، یہ اصطلاحی بدعت، مذمت، برائی، اس کا وبال، اس کا عذاب، اس کی سزا، سب. لیکن یہ جو لفظ استعمال کیا بدعت کا، نعمت البدعۃ ھذہ، یہ بدعت یہ لفظی معنی کے اعتبار سے ایک نئی چیز تو ہے ہی، شریعت کے اعتبار سے اصل موجود ہے، لیکن از سرے نو ہم نے شروع کیا ہے، چلو پھر سے شروع کرو، فرض ہونے کا ڈر جا چکا ہے. تو یہ جو نیا پھر سے نئے سرے سے شروع کیا ہے، اسی اعتبار سے اس کو بدعت کہہ دیا. یعنی لفظی طور پر یہ چیز نئی ہے جو میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں.
بات سمجھ گئے نا؟ تو اصل میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدعت کا لفظ استعمال کرنا یہ اصطلاح شریعت کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ یہ عربی زبان کے اعتبار سے۔ لفظ بدعت عربی زبان میں کس معنی میں ہوتا ہے؟ انوکھا، نیا، یونک، جو نہیں تھا ابھی نیا نیا شروع کیا جا رہا ہے۔ یہ عربی زبان میں یہی معنی ہے اس کا۔ شریعت کے اندر یہ ہے بدعت کا معنی کہ ایک چیز جو اللہ کے دین میں، قرآن میں، سنت میں نہ ہو، اسے ایجاد کیا جائے، اسے دین سمجھ کر کے اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ تو شریعت کی اصطلاح میں یہ بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ میں، عربی زبان میں، عربی زبان کے لفظ میں، لغت کے اعتبار سے بدعت ہے۔ اسی کو بدعت لغویہ کہتے ہیں۔ بدعت لغوی بدعت، شرعی بدعت نہیں۔ شرعی بدعت تو قابل مذمت ہوگی۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھائی ہے، اس کی اصل صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اور آپ علیہ السلام پھر چوتھے دن نکل کر کے آئے تھے، صحابہ کو دیکھا کہ لوگ انتظار کر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں پر نیند کا غلبہ ہے نا، منتظر ہیں، اور بھیڑ، بڑی بھیڑ ہے، بڑی تعداد۔ صحابہ کرام نیکیوں کے حد درجہ شیدائی تھے، نیکیوں کے لیے تڑپتے تھے، لپکتے تھے وہ اللہ کے نبی کے اصحاب۔ تو بہرحال اسی بنیاد پر کہ بھائی اس کی اصل موجود ہے، لیکن ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے اس کو موقوف کیا گیا تھا۔ اب میں چونکہ نئے سرے سے میں نے شروع کیا ہے، تو اس لیے اس کو کیا کہا؟ بڑی اچھی بدعت ہے، یعنی لغوی اعتبار سے، لفظی اعتبار سے، لٹریری میننگ کے اعتبار سے، لفظی میننگ کے اعتبار سے یہ بات کہی ہے۔ تو اب واضح طور پر سمجھ بات آ گئی کہ نہیں آ گئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کی بنیاد پر یہ تو دراصل ایک سنت ہے، سنت، لیکن شروعات اس کو اثر نو، اس کی شروعات اس کی اثر نو کی جا رہی ہے، اس لیے لفظی اعتبار سے اس کو بدعت کہہ دیا۔ ورنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی بھی صحابی ادنا اعلیٰ، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی ایسی چیز کو دین کا حصہ بنائے جو چیز دین کے اندر نہ ہو، جس کی اصل نہ ہو۔ اچھا، اب یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ سلسلہ اللہ کے نبی کی اس حدیث کے بعد سے لے کر اللہ کے نبی کی وفات تک، ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا کچھ حصہ، کچھ سال، 10.5 سال تک تقریباً خلیفہ رہے۔ اب ہمیں ایگزیکٹ وہ چیز نہیں معلوم ہے کہ کتنے سالوں کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، لیکن بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق یہ بات ایسی ہے کہ وہ سنت ہے، لیکن اثر نو پھر سے شروع کیا گیا، اس لیے اس کو بدعت کہا۔ اسی طرح سے اور بھی علماء کرام نے یہ مسئلہ سمجھایا۔ مثال کے طور پر علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ، مشہور امام ہیں، عالم ہیں، عبد الوہاب السبکی، ان کی کتاب ہے الاشراق المصابیح فی صلاۃ التراویح۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا نام بھی کیا ہے؟ صلاۃ التراویح کے نام سے دنیا کی چند اہم اور عظیم الشان کتابوں میں سے ایک چھوٹا سا رسالہ ہے صلاۃ التراویح، تراویح کی نماز۔ اس میں انہوں نے تراویح کے بارے میں سنت کی روشنی میں بڑی قیمتی باتیں، ساری روایات کے الفاظ، اس کے راوی، اس کی سند، اس کے متن پر لمبا دراسہ اور حدیث کی صحت اور ضعف پر حکم لگا کر کے یہ چیز فائنل کی ہے الحمدللہ کہ سنت کے صحیح دلائل کی روشنی میں تراویح جو ہے وہ 8 رکعت وتر کے ساتھ کل 11 رکعت ہے۔ جو 20 رکعت والی روایت آتی ہے موطا امام مالک کے اندر، وہ روایت صحیح نہیں ہے، اور جتنی بھی روایتیں اس قسم کی آتی ہیں وہ ساری کی ساری روایتیں ضعف سے خالی نہیں ہیں، ساری روایتوں کے اندر ضعف موجود ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح پڑھائی ہے، یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کام کیا تھا کہ جماعت کے ساتھ ایک امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے لوگوں کو کہا تھا، اس وقت آپ نے ابی ابن کعب اور تمیم داری کو 20 رکعت نماز پڑھانے کے لیے یا 23 رکعت سب ملا کر کے پڑھانے کے لیے کہا تھا۔ یہ ساری کی ساری روایتیں ناقابل اعتبار ہیں، ساری کی ساری روایتیں ضعیف ہیں۔ یہی مستند ہے جو صحیح بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے، صحیح سند کے ساتھ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بات ثابت ہے صحیح روایتوں کے اندر کہ کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ 13 رکعت کا بھی ذکر ہے، تو اس 13 رکعت میں سے 2 رکعت کے بارے میں کئی ایک روایتیں مسلم شریف وغیرہ کی، جسے ثابت ہوتا ہے کہ یا تو وہ عشاء کی 2 رکعت تھی، عشاء کے بعد کی 2 رکعت تھی، یا وہ فجر کی 2 رکعت سنتیں تھیں، اور یا پھر وہ 2 رکعتیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے پتہ چلتا ہے، حدیثوں سے، کہ اللہ کے نبی اپنی رات کی نماز کی شروعات دو مختصر تمہیدی رکعتوں کے ذریعے سے فرماتے تھے. یعنی آپ 11 رکعت پڑھتے تھے، کیوں 11 رکعتیں لمبی لمبی ہوتی تھیں. حدیث میں آیا ہوا ہے نا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھا کرتے تھے، نہ پوچھو کتنی لمبی پڑھتے تھے، کتنی خوبصورت پڑھتے تھے. تو یہ جو لمبی رکعتیں اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے، اس کی شروعات کرنے سے پہلے 2 رکعت کیا کرتے تھے؟ 2 رکعت بطور آغاز، بطور تمہید مختصر پڑھتے تھے، مختصر. تو چاہے یہ 2 رکعت ہیں، یا عشاء کے بعد کی 2 رکعت سنتیں ہیں، یا فجر کی 2 رکعت سنتیں ہیں، ان تینوں میں سے کوئی بھی بات ہو سکتی ہے. جو 13 رکعت والی روایت آئی ہوئی ہے اس میں سے 2 رکعت کے سلسلے میں، ورنہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت 11 رکعت والی اپنی جگہ پر مسلم ہے. اچھا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ہے ان کی اشراق المصابیح فی صلاۃ التراویح، اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، ان کو حافظ المغرب کہتے ہیں. ابن عبد البر القرطبی النمری المالکی چوٹی کے امام اور عالم ہیں. ابن عبد البر فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، لم یسن عمر من ذالک الا ما سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو طریقہ بتایا تھا وہ وہی طریقہ تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، جو اللہ کے نبی نے اپنے دور میں کیا تھا، جس پر آپ چلے تھے، اسی طریقے کو پھر نئے سرے سے شروع کیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور جو طریقہ اللہ کے نبی نے شروع کیا تھا، اللہ کے نبی کو پسند تھا، اللہ کے نبی کو آپ علیہ السلام اس سے راضی تھے، یعنی آپ نے جو طریقہ اختیار کیا تھا اسی طریقے کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا کیا؟ شروع کیا. بس معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی نہیں کی تھی باجماعت نماز پڑھتے رہنے کی. تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ مواظبت یعنی ہمیشگی نہیں برتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی ڈر سے کہ یہ فرض نہ ہو جائے. ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں، امت کے افراد پر، ہم پر، آپ پر، امت کے اوپر بڑے رحیم، کریم، شفیق تھے، بڑے مہربان تھے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو مشقت میں نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف کیا کہ فرض نہ ہو جائے. ظاہر سی بات ہے. تو جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم پڑا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا تھا، اور آپ کو یہ بھی معلوم پڑا کہ بھئی اب تو فریضے میں اضافہ نہیں ہونے والا ہے، اللہ کے نبی کی وفات ہو چکی ہے، اب تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جو چیزیں فرض تھیں اس کے بعد اب یہ بھی فرض ہو جائے، یہ بھی فرض ہو جائے، یہ بھی فرض ہو جائے. فرض ہونے کا سلسلہ ختم ہو گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد نہ تو اس میں، آپ کی وفات کے بعد نہ تو اضافہ ہو سکتا ہے، نہ اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس سنت کو جو اللہ کے نبی نے عملی طور پر انجام دی تھی، اس کو پھر نئے سرے سے کیا کر دیا؟ شروع کر دیا. چلو ساتھیوں باجماعت نماز پڑھو، کیونکہ اللہ کے نبی نے باجماعت نماز پڑھائی تراویح کی. فرض ہونے کے ڈر سے آپ نے روک دیا تھا، تو اب تو فرض ہونے کا معاملہ ختم ہو چکا ہے، اب کیوں نہ اس پر عمل کیا جائے. اس اعتبار سے یہ نئی چیز تھی، ورنہ اصل کے اعتبار سے سنت تھی، بدعت اصطلاح کی بدعت نہیں. اچھا، یہاں پر سن لکھا ہوا ہے کہ یہ سن 14 ہجری کا واقعہ ہے، یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کام کب کیا تھا؟ سن 14 ہجری میں. اللہ کے نبی کی وفات کب ہوئی؟ 11 ہجری میں. ربیع الاول 11 ہجری میں وفات پا گئے. اس لیے اب 11 کا جو سال کا بقیہ 9 مہینہ باقی بچا، اس کے بعد 12، 13 اور 14. اس لیے میں کہہ رہا تھا 4 سال 5 سال کا جو وقفہ ہے، اس وقفے کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس سنت کو پھر نئے سرے سے شروع کیا. اس لیے جب دیکھا کہ اکٹھا سب پڑھ رہے ہیں تو کہہ دیا کیا اچھی بدعت ہے، یعنی کیا نیا طریقہ، اثر نوع طریقہ شروع ہو گیا، کتنا اچھا لگ رہا ہے اس اعتبار سے. اچھا، یہاں لکھتے ہیں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ یہ جو فضیلت ہے نا، سنت جو تھی اسے ایک وجہ سے اللہ کے نبی نے روک دیا تھا، اس کو پھر نئے سرے سے شروع کروانے کی سوچ، دل میں بات آنا ہے نا، جس کو الہام کہتے ہیں. صوفیوں والا الہام ہے ایک باطل الہام، لیکن ایک ہے اللہ کی طرف سے
किसी मोमिन, सच्चे पक्के मोमिन मुआहिद सुन्नत के शैदाई के दिल के अंदर कोई बात अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आ जाए। कहते हैं कि ये तौफीक, ये इल्हाम, ये दिल के अंदर बात आना, ये अल्लाह तबारक व तआला ने उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हिस्से में लिखी थी, वरना ये बात अबू बकर सिद्दीक़ के भी तो दिल में आ सकती थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी, उनके दिल में ये बात नहीं आई। अल्लाह तबारक व तआला को मंजूर ये नहीं था कि अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में ये चीज़ हो, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हिस्से में ये चीज़ आ गई। बहरहाल कहते हैं अगरचे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहीं ज़्यादा अफजल हैं, कहीं ज़्यादा खैर और भलाई और नेकी के काम में सबकत करने वाले, आगे आने वाले हैं, आगे रहने वाले हैं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुकाबले में। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हैं, अल्लाह ताला ने उनके दिल में ये बात नहीं डाली, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में ये बात डाली। इसकी हिकमत का इल्म अल्लाह तबारक व तआला को है। अल्लाह तबारक व तआला खूब जानता है अबू बकर सिद्दीक़ 2.5 साल तक किस तरह के हालात से गुजरते रहे। मुर्तद्दीन का फितना, मानईन ज़कात का फितना, मदीने के गर्द, मदीने पर हमला करने वाले इर्द गिर्द के फसादियों का फितना, इन तमाम फितनों से लड़ते रहे और इसी में 2.5 साल निकल गए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2.5 साल के बाद अबू बकर सिद्दीक़ खिलाफत का पहला मकाम, सच्चा मकाम बजा तौर पर, आप पहले खलीफा हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी वफ़ात हो गई। फिर उसके बाद उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा हुई। अल्लाह ने उनके दिल में बात डाली, क्योंकि वो हालात क्या थे, वो धीरे धीरे अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ईमान, आज़्म, हज़्म, हिम्मत, हौसला और हर तरह की जिहाद और कुर्बानी के नतीजे में वो सारे फितने दब चुके थे, सारे फितनों के सर कुचले जा चुके थे, हालात स्टेबल हो गए। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खिलाफत का मनसब संभाला, हालात अच्छे थे। उनके जहन में ये बात आई, क्या कौन कौन सी चीज़ें नई लाई जाएं, क्या क्या हालात अच्छे बनाए जाएं, कैसे कैसे निज़ाम नाफिज किया जाए, कैसे कैसे मुसलमानों के मसाइल को हल किया जाए। उसी में उनके दिल में ये बात भी अल्लाह तबारक व तआला ने डाल दी कि अब क्या मसला है, अब तो फ़र्ज़ होने का खौफ जा चुका है, अब इसे शुरू कर देना चाहिए। इस एतबार से उन्होंने शुरू कर लिया। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह से पूछा गया था, किसी ने सवाल किया था, उसने कहा कि हम जानते हैं कि हर बिदअत गुमराही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं नहीं, हर बिदअत गुमराही की जो बात बयान करते हो ठीक है, लेकिन कुछ बिदअतें ऐसी हैं जो अच्छी होती हैं। और ये लोग कुछ बिदअतें अच्छी होती हैं ये बताने के लिए दलील क्या पेश करते हैं, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यही कौल। तो सवाल करने वाला कहता है, हम जानते हैं कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे आदमी नहीं हो सकते कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई बिदात गढ़ ले, कोई झूठी बात पैदा कर ले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु के ऊपर, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। आप तो अल्लाह के नबी के चीदा सहाबे किराम में से एक हैं। तो अलबानी साहब से सवाल करने वाला पूछता है, आप बराए करम ये बता दीजिए कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के निअमतिल बिदअतु हादिही, कितनी अच्छी बिदअत है ये कहने का क्या माना है। हर बिदअत गुमराही है और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं कुछ बिदअतें अच्छी होती हैं, और उमर बिन खत्ताब की इसी बात को पेश करते हैं, देखो कहा अच्छी बिदअत है। तो आप बताइए कि इस बात का, इस कौल का उमर बिन खत्ताब के क्या माना है। उसके बाद शेख ने यहाँ भी वही वजाहत की है कि देखें कई एतबार से बिदअतों की कई किस्में हैं, बिदअतों की कई एतबार से कई किस्में हैं। ठीक है, अकीदे की बिदअत है, अमल की बिदअत है कि नहीं। ऐसे ही ये देखिए लफ्ज़ी बिदअत है, शरई बिदअत है, ऐसी बहुत सारी किस्में हो सकती हैं। फ़ेली बिदअत है, तरकी बिदअत है, वस्फ़ी बिदअत है, अददी बिदअत है, बहुत सारी शक्लें, बहुत सारी किस्में बिदअत की। तो शेख अलबानी कहते हैं कि इन किस्मों में से एक किस्म है बिदअत लुग़वी, यानी लुग़त और अरबिक लिटरेचर, अरबिक लैंग्वेज के एतबार से जो लफ्ज़ बिदअत का अरबी ज़बान का ही लफ्ज़ है ना बिदअत, तो अरबी ज़बान में बिदअत का माना क्या होता है, उस माने के एतबार से भी बिदअत का इस्तेमाल किया जाता है। और उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यही माना यहाँ पर इस्तेमाल किया है। और उसके बाद समझाते हैं, कहते हैं बदी उस समावात जो अल्लाह ताला ने अपने बारे में फरमाया वो इसी एतबार से है। बदी है यानी उसे अज सिरे नो पैदा करने वाला है, बग़ैर मिसाल के। इसीलिए बिदअत का माना है नई चीज़, बिदअत का माना नई चीज़। अच्छा, इसलिए अरबी ज़बान में हर नई चीज़ को बिदअत कहते हैं,
ہر نئی چیز کو بدعت کہتے ہیں، جو بھی نئی چیز ہے وہ بدعت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب شیخ البانی کہتے ہیں اب اگر یہی چیز اگر شریعت کے اندر چلی جائے، قرآن سنت کے اندر کی چیز نہ ہو بلکہ قرآن و سنت کے علاوہ کوئی دین کے نام پر نئی چیز ہو، تب تو وہ شریعت کی بدعت بن جائے گی۔ لیکن عربی زبان کے اندر شریعت کی بات نہیں ہو رہی ہے، کسی بھی نئی چیز کو بدعت کہتے ہیں۔ کوئی بھی نیا یونیک طریقہ، ایک اچھا طریقہ، ایک بھانے والا طریقہ، ایک نرالا طریقہ اگر کسی نے شروع کر دیا تو عربی زبان میں اس کو کیا کہیں گے؟ بدعت ہے۔ تو عربی زبان کے اعتبار سے یہ بدعت کی ایک قسم ہے، اور وہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر استعمال کی ہے۔ یہاں پر ایک دو مثالیں اور شیخ نے بیان کی ہیں، وہ مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں اور پھر اس کے بعد بات ختم کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں اگر آپ دیکھنے جائیں گے تو اس طرح سے کئی چیزیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہیں اپنی زندگی میں، اپنے دور خلافت میں، اور بظاہر وہ لوگوں کے لیے نئی ہیں، بدعت ہیں، لیکن وہ عربی زبان کے اعتبار سے بدعت ہیں، اصل دین کے اعتبار سے، سنت کے اعتبار سے بدعت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں، ایک مثال تو تراویح والی ہو گئی، دوسری مثال ہے قرآن کریم کو جمع کرنے کا مسئلہ، جمع قرآن کریم کو جمع کرنا۔ قرآن کریم لوگوں کے پاس ہے، صحابہ کرام کے پاس، کسی کو یاد ہے، کسی کی پرچی پہ لکھا ہوا، کسی کی کاغذ پہ لکھا ہوا، کسی کے کپڑے پہ لکھا ہے، کسی کی چکنے پتھر پر لکھا ہوا ہے، کسی کے یہاں درختوں کی چھال پر لکھا ہوا، مختلف انداز سے لوگ موجود ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام جب قرآن اترتا تھا تو آپ لکھنے والوں کو بلاتے تھے اور آپ کہتے تھے یہ جو آیتیں ابھی اتری ہیں ان آیتوں کو فلاں فلاں جگہ لکھ دو۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کو جمع ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ چیز تھی، جمع کرنے والی سوچ، لیکن عملاً پورے قرآن کو جمع کرنے کا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا، کیونکہ ابھی نزول تھا، اتر رہا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسے اکٹھا کر دیا گیا، جمع کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جمع کرنے کے بعد یعنی سب جمع کر دیا گیا، جتنا تھا سب اکٹھا کر دیا گیا۔ اب اکٹھا کرنے کے بعد ایک کام اور بھی تھا کہ اس میں جو آیتوں کی تکرار ہیں اس تکرار کو الگ کر دیا جائے، الفاظ اور لب و لہجہ، پڑھنے کا انداز، اس قبیلے کا انداز الگ ہے، اس قبیلے کا انداز الگ ہے، اس قبیلے کا انداز الگ ہے، اس میں اختلاف ہونے لگا، کوئی اس طرح پڑھتا ہے، کوئی اس طرح پڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی ٹائم بتا دیا تھا کہ قریش کی زبان جو سب سے اچھی زبان ہے عربی، اسی زبان میں یہ قرآن کریم اترا ہے، بلغت قریش، قریش کی زبان میں اترا، اس لیے کہیں بھی اختلاف ہو تو فلاں قبیلے کی زبان چھوڑ دو، قریش کی زبان کیا اسی زبان میں لکھو۔ میرا قبیلہ الگ ہے، آپ کا قبیلہ الگ ہے، مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، یمن کا ہے، فلاں کا ہے، عرب کا خطہ پھیلا ہوا ہے، اس لیے کیا کرو، جہاں بھی تمہارا اختلاف ہو جائے تم قریش کی زبان یعنی اہل قریش کون سا لفظ کیسے بولتے ہیں اسی اعتبار سے اس کو آپ لکھ لو۔ تو جمع قرآن کا مسئلہ، اب کوئی کہے کہ بھائی الگ الگ تھا تو اس کو کیوں ایک دفتی میں اکٹھا کر دیا گیا، یہ بھی بدعت ہے۔ تو لفظی طور پر تو بدعت ہے، وہ لفظی طور پر بدعت ہے کیونکہ پہلے جمع نہیں تھا اللہ کے نبی کے زمانے میں، ٹھیک ہے، لیکن شرعی طور پر بدعت نہیں ہے، کیونکہ شرعی طور پر وہ ایسے بکھرا ہوا رہنے کے لیے ہے ہی نہیں، وہ پوری ایک کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور وہ لوگوں کے پاس ہے، اسے اکٹھا کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں اتری ہیں سورہ بقرہ کی فلاں فلاں آیتوں کے بعد ان آیتوں کو لکھ دو، فلاں سورہ فلاں کی فلاں فلاں آیتوں کے بعد ان آیتوں کو لکھ دو۔ اس طرح سے جمع ہو ہی رہا تھا وہ، لیکن عملاً جمع نہیں ہوا تھا۔ یہ بھی ایک کام ہے۔ ایسی ایک کام ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، خیبر کے یہودیوں کو مدینے سے باہر نکالنا، خیبر کے یہودیوں کو باہر نکالنا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے خیبر کے یہودیوں کو خیبر سے باہر نہیں نکالا، ابو بکر صدیق نے بھی نہیں نکالا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کے یہودیوں کو کیوں نکالا؟ کیوں نکالا؟ بدعت ہے؟ ہاں بدعت ہے، لفظی طور پر بدعت ہے، لیکن شریعت میں بدعت نہیں ہے۔ کیوں؟ شریعت میں اس کی اصل موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اخرج الیہود والنصارى والمشرکین من جزیرۃ العرب،
یہود نصارہ اور مشرکوں کو جزیرے عرب سے باہر نکال دو۔ ایک دلیل تو یہ ہے، ایک دلیل یہ ہے کہ نہیں ہے، اللہ کے نبی کی سنت میں ہے کہ یہود و نصارہ کو، مشرکین کو جزیرے عرب سے کیا کرنا ہے؟ نکال دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لا یجتمع دینان، دو دین جزیرے عرب میں اکٹھا نہیں رہ سکتے۔ ہمارے سامنے اصل ہے کہ جب بھی وہ حالات آئیں یہ کام کیا جائے گا۔ اصل ہے کہ نہیں اصل ہے؟ لیکن پریکٹیکلی نہیں ہوا تھا۔ پریکٹیکلی کس نے کیا؟ عمر بن خطاب نے کیا۔ تو عملی اعتبار سے، پریکٹیکل اعتبار سے، لفظی طور پر تو بدعت ہے، یہ ایک نیا کام ہے جو پہلے نہیں ہوا تھا اب ہوا، لیکن کیا شریعت کے خلاف ہے؟ یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، شریعت میں اس کی اصل موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ یہود و نصارہ کو جزیرے عرب سے نکال دینا چاہیے۔ اس لیے یہ لفظی طور پر تو بدعت ہے کہ ایک نیا کام ہے، لیکن شریعت کے مطابق ہے، اس لیے شریعت کے اعتبار سے بدعت نہیں ہے۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر فتح کیا تھا تو خیبر کی یہودیوں کی بہت ساری زمینیں تھیں جہاں وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک نسبت پر زمین کی پیداوار کو طے کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہاری کھیتی ہے نا، فتح ہو چکا، ہمارا ہے وہ، تمہیں کھیتی کرنے کی اجازت ہے، آدھا ہمیں دو گے، آدھا تم استعمال کرو گے۔ مثال کے طور پر آپ نے جب یہ معاہدہ کیا تھا ان سے نا، اس وقت آپ نے ایک جملہ اور کہا تھا، آپ نے فرمایا تھا نقرکم فیہا ما نشاء، اہل خیبر ہم تمہارے ساتھ یہ معاہدہ کر رہے ہیں، لیکن اس معاہدے پر ہم جب تک ہم چاہیں گے تم کو باقی رکھیں گے، جب ہم چاہیں گے تب تم کو اس معاہدے سے الگ کر دیں گے، جب تک ہمارا دل چاہے گا ہم آپ کو اس کے ساتھ ایسا رکھیں گے، اور جب ہمارا دل چاہے گا تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے آج سے معاملہ ختم ہے، اب تمہارا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، تم یہاں سے اب جاؤ۔ تو یہ بھی حدیث، یہ بھی دلیل کی دلیل ہے۔ آپ نے کہا نقرکم فیہا ما نشاء، جب تک ہم چاہیں گے تم کو باقی رکھیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی چاہت پر چھوڑا تھا کہ نہیں چھوڑا تھا؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، انہیں ایک دن بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں سے نکالنے ہی کا ارادہ رکھتے تھے، نکالنے ہی والے تھے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں وہ حالات نہیں بنے، نہیں نکالا، ابو بکر صدیق کے زمانے میں وہ حالات نہیں بنے، نہیں نکالا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام مضبوط ہو گیا، قوت ہو گئی، فتوحات ہو گئے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کر دیا؟ جزیرے عرب سے باہر نکال دیا۔ اب کوئی کہے بدعت ہے، بالکل بدعت ہے، لفظ میں بدعت ہے، لیکن شریعت کی اصطلاح میں بدعت نہیں، یعنی قابل مذمت نہیں ہے۔ لیکن اب کوئی آدمی دین کے نام پر کوئی بھی چیز نکالے، ثواب کا کام ہے، کہے اچھی بدعت ہے، نہیں۔ شب برات اچھی بدعت، کنڈا اچھی بدعت، برتھ ڈے منانا، اللہ کے نبی کا میلاد اچھی بدعت، بالکل نہیں۔ اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے خدا قرآن و سنت کے اندر، اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے کہ کسی نے کبھی کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کا جشن منایا ہو۔ اس لیے یہ شریعت میں بدعت ہے، یہ لفظ میں بدعت نہیں ہے، لغوی بدعت نہیں ہے، لفظی بدعت نہیں، بلکہ یہ کیا بدعت؟ شرعی بدعت ہے، اس لیے یہ مذمت کے قابل ہے۔ بہرحال تو بات سمجھ میں آ گئی نا کہ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اس طرح کے کام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمیں ملتے ہیں، ہے نا، اس طرح کی چیزیں ہمیں ایسے سمجھنا ہے، ایسے نہیں سمجھنا جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے۔ اب مجھے اچھا لگا میں نے طریقہ نیا نیا نکال دیا، نماز میں، مسجد میں، دین میں، فرائض میں، واجبات میں، آپ کو اچھا لگا آپ نے نکال دیا، فلاں کو اچھا لگا فلاں نے نکال دیا، ایسے تو دین کا کھلواڑ ہو جائے گا۔ تو ہمارے اور آپ کے ذوق کے حساب سے جو اچھا ہو اسے اچھا نہیں کہا جائے گا، بلکہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں اصل میں موجود ہے، اس کی بنیاد موجود ہے، وہ اگر کسی وجہ سے اس وقت نہیں ہوئی اور آج اگر اس کو عملی طور پر نافذ کیا جا رہا ہے تو وہ نئی چیز تو ہے، اسی لیے اسے لفظی طور پر بدعت کہا جاتا ہے، اور اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ ایک آخری بات کہہ کر کے بات ختم، ویسے بھی وقت زیادہ ہو گیا۔ آج ہم نے سوچا تھا کہ جب ہم شروع کر رہے ہیں مغرب کی نماز کے بعد تو کیوں نہ 10-15 منٹ کا سوال جواب کا وقفہ ہو، لیکن آپ یوں سمجھ لیں کہ آج وہ کام نہیں ہو سکا موضوع لمبا ہونے کی وجہ سے، لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ
ہفتوں میں ہم 40 سے 45 منٹ میں اپنی گفتگو یہ درس مکمل کریں گے، اور 15 منٹ جو باقی بچے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ سوال جواب کے لیے ہوگا، تاکہ آپ بھی اپنی چیزیں جو پوچھنا چاہتے ہوں کہنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک چیز یہ بھی موجود ہے، ابن عمر بن خطاب نہیں، ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے بارے میں چیز آتی ہے کہ چاشت کی نماز، چاشت کی نماز ہوتی ہے نا، اشراق، اب اگر وہ سورج نکلنے کے بعد ہی پڑھ لی جائے اس کا نام اشراق، وہاں سے اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے اور اس وقت تک رہتا ہے جب تک، ٹائم تو زوال سے پہلے پہلے تک رہتا ہے، آخری ٹائم اس کا زوال سے پہلے پہلے تک رہتا ہے، لیکن اس کا جو کیا کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں مختار وقت، یعنی اچھا وقت، چنا ہوا وقت، اچھا وقت ہے وہ کیا ہے، وہ ہے چاشت کا وقت، جب سورج تھوڑا سا اور اوپر آ جائے اور جب ریت پر اس کی شعائیں پڑیں تو ریت کے اندر گرمی پیدا ہو، یعنی درمیانی، آج کل مثال کے طور پر 9 بجے، 9:30 بجے، 10 بجے چاشت کا وقت ہے، تو چاشت کی نماز 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت تک کی گنجائش ہے، 2 سے لے کر کے 8 تک جو پڑھنا چاہے پڑھیں، کم سے کم 2، زیادہ سے زیادہ 8 رکعت، اشراق سے لے کر کے یعنی دن نکلنے سے لے کر کے چاشت تک، اور طلوع کیا کہتے ہیں زوال شمس سے پہلے پہلے تک پڑھا جا سکتا ہے اسے، ظاہر ہے کہ یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ چاشت کی نماز پڑھ رہے ہیں، چاشت کی نماز نہیں، چاشت کے وقت سنت کی نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے علم میں نہیں تھا کہ اس وقت کوئی نماز ہے باقاعدہ، کوئی نماز باقاعدہ چاشت کے وقت پڑھی جانے والی کوئی نماز ہے، یہ ان کے علم میں نہیں تھا، وہ حدیث جو چاشت والی ہے وہ ان تک نہیں پہنچی تھی، انہوں نے صرف کیا دیکھا کہ وقت چاشت کا ہے اور کوئی نماز پڑھ رہا ہے، تو نفلی نماز پڑھنے میں کوئی عیب تو نہیں ہے، نفلی نماز ممنوع اوقات کے علاوہ کوئی نفلی نماز پڑھتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ نے کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جب آپ نے دیکھا تو کو اچھا لگا کہ ماشاءاللہ نفلی نماز کا اہتمام ہو رہا ہے، تو انہوں نے کیا کہا تھا، انہا لمن امثل بدعہم، انہا لمن امثل بدعہم، یہ تو ان کی سب سے اچھی بدعتوں میں سے ایک بدعت ہے، یعنی کیا مطلب یہ ہے کہ نفلی نماز تو ہے دین کے اندر، اور ماشاءاللہ یہ لوگ اور وقت تو جو ہے وہ ہے ہی، یہ دیکھو کام کاج کا جو وقت ہے نا چاشت کا وقت، ماشاءاللہ اس وقت بھی یہ لوگ سنت کا اہتمام کر رہے ہیں، یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہے، بڑا اچھا طریقہ۔ عام طور پر اس وقت میں نہیں دیکھتا ہوں لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے، لیکن اس وقت ان کو میں دیکھ رہا ہوں نماز پڑھتے ہوئے، کتنا اچھا طریقہ بنا رکھا ہے، کتنا اچھا طریقہ نکال رکھا ہے، اس کے لفظ کیا استعمال کیا، لمن امثل بدعہم، ان کے سب سے اچھی بدعتوں میں سے ہے۔ اب انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ تو سنت میں باقاعدہ ثابت ہے، چاشت کے وقت باقاعدہ نماز ہے، عام نفلی نماز سمجھ کر کے انہوں نے دیکھا تو یہ بات کہی تھی کہ بڑا اچھا نیا طریقہ ہے یہ، اس وقت بھی سنت کا اہتمام ہو رہا ہے، کتنا اچھا نیا طریقہ ہے، حالانکہ وہ کیا ہے، سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت ہے، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں صحابہ کرام کے اقوال میں، اور یہاں پر ابھی نہیں ہے تفصیل لیکن میں صرف اشارہ کر کے میں بات ختم کر دوں کہ ہمیں اور بھی بہت سارے ائمہ تابعین میں سے، اور حتیٰ کہ ان ائمہ اربعہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے بارے میں بھی آپ کو اقوال ملیں گے جس میں انہوں نے بدعت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ سارے استعمال جو بدعت کے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ان سب کا ایک ہی جواب ہے، جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدعت کہا، جیسے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدعت کہا، ایسے ہی ان ائمہ نے اسی طریقے پر چلتے ہوئے، اسی راستے پر چلتے ہوئے انہوں نے بھی کیا کہا، اس کو بدعت کہا، ورنہ فی نفسی شریعت کے اندر بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ الفاظ کے اندر لفظی طور پر عربی زبان کے اعتبار سے یہ بدعت ہے، تو اسی کو کہتے ہیں بدعت لغوی ہے، یہ بدعت شرعی نہیں ہے، بدعت شرعی مذموم ہے، حرام ہے، اور بدعت لغوی جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اب یہ درس ہو رہا ہے، اگر سالہ سال سے کہیں درس نہ ہوتا رہا ہو اور کچھ لوگ آگے آئیں اور کہیں نہیں
ہمیں بھی درس شروع کرنا چاہیے۔ علم کی مجلسیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس کے دور میں ہوا کرتی تھیں، تو ایک آدمی آگے بڑھا اور اس نے ہمت کی، اس نے لوگوں کو حوصلہ دیا، تشجیع کی اور ایک کام شروع ہو گیا۔ تو اگر کوئی کہے کہ ایک بہت اچھی بدعت شروع ہو گئی ہے، کوئی عیب کی بات نہیں اس کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجدوں کے اندر دینی حلقات، دینی دروس ہے نا، اور کیا نام ہے، مدارسہ، مذاکرہ، قرآن کریم کا مذاکرہ، حدیث رسول کا مذاکرہ، فقہی مسائل کا مذاکرہ، حلال و حرام کی باتیں پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، یہ تو ہر دور میں ثابت رہا ہے اللہ کے نبی کی مسجد میں، اور اس کے علاوہ ہر دور صحابہ کرام، تابعین، خلفاء، ہر دور کے اندر ثابت رہا۔ لیکن اب یہ ہے کہ یہاں نہیں ہو رہا تھا، فلاں جگہ نہیں ہو رہا تھا، کسی نے از سرے نو ایک طریقہ یہاں بھی شروع کر دیا، تو یہ بدعت نہیں ہے نا، یہ تو سنت ہے، یہ تو دین ہے، تو شریعت ہے، لیکن یہ طریقہ ابھی نیا نیا شروع کیا گیا ہے یہاں، اس لیے اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ اس کو بدعت کہا جا رہا ہے۔ تو یہ بدعت شرعی نہیں ہے بلکہ بدعت لغوی ہے۔ اس لیے صحیح معنی کیا ہے کہ دین کے اندر شریعت کے اعتبار سے کوئی اچھی بدعت نہیں ہے، شریعت کے اعتبار سے کوئی بدعت نہیں اچھی ہے، ساری بدعتیں کیا ہیں؟ بری ہیں، گمراہی ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، وہ شریعت کے اعتبار سے آپ نے فرمایا تھا کہ شریعت کے اندر جو بھی نئی چیز نکالی جائے گی جس کی کوئی اصل نہ ہو، وہ بدعت، اور وہ جہنم میں لے جانے والی ہے، گمراہی ہے، جہنم میں لے جانے والی ہے، یہ آپ نے بیان فرمایا تھا۔ اسی لیے ہمیں یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ اچھی بدعت کا لفظ جو ہمارے اسلاف عمر بن خطاب، ابن عمر، دیگر لوگوں کے ہاں پایا گیا ہے، جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کا معنی شرعی بدعت نہیں ہے، بلکہ شرعی بدعتیں سب کی سب مذموم ہیں، گمراہی ہیں، جہنم میں لے جانے والی۔ لفظی طور پر بدعت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور ایسا استعمال کرنے میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کے سلسلے میں، یا لغوی بدعت اور شرعی بدعت کے سلسلے میں ان تفصیلات کو سمجھنے اور جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔